دیتے ہیں. جی بالکل. اس موقع پر بھی چیف جسٹس صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ تو کہنے لگے یہ تو الزام ہے, کوئی ثبوت آئے تو آپ انکوائری ہولڈ کر لیں, سوئے موٹو ایکشن لے لیں, ثبوت آ جائے, اس کے اندر وہ ثبوت دے دے تو ٹھیک ہے, نا ثبوت دے تو اس کو آپ سزا دیں. بالکل. یہ ایسی خبر تھی کہ جن اداروں کے رپورٹروں نے یہ خبر بریک کی ان اداروں نے نہیں چلائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. پاکستان کے دفاعی, سیاسی, معاشی تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم بات کریں گے اس وقت ملک کی صورتحال کے حوالے سے. الیکشن کے نتائج آ گئے ہیں, لیکن ابھی تک ملک میں جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے نتائج کنٹروورشری ہونے کے حوالے سے, اور ایک افراتفری کا عالم ہے, غیر یقینی صورتحال ہے مختلف شعبوں میں. تو جانتے ہیں جبار مفتی صاحب سے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ وعلیکم. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو ایک اخلاقی جواز اور قانونی جواز بھی بنتا ہے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے حوالے سے, کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ٹو دی پوائنٹ نام لے کر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو کہا کہ مجھے کورٹ میں طلب کریں, میں ان الزامات کو ثبوت بھی دوں گا. تو اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پہ جب اتنے بڑے گریڈ کا آفیسر ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے, اور رسپانسیبل سیٹ بھی ہے, عہدہ بھی ہے, گریڈ بھی ہے, تو ذمہ دار افسر جب یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے طلب کیا جائے, ٹھیک ہے سپریم کورٹ نہیں بھی کرتی, کوئی تو ایسا فورم ہونا چاہیے تھا جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو طلب کرتا اور اسے ثبوت طلب کرتا اور اسے ڈیمانڈ کرتا, عوام کے سامنے لائے جاتے کیا ثبوت تھے, حقائق کیا تھے. آج اس بات کو 4 روز گزر گئے, ابھی تک کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ ہماری قومی بدقسمتی کے جو بہت سارے پہلو ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہاں جو بھی الیکشن ہوتا ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. اگر کوئی کنٹروورشل نہیں ہوا تھا تو ان کے نتائج تباہ کن تھے. وہ تھا 70 کا الیکشن. جی, کہ 70 کے الیکشن میں الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام نہیں آیا تھا, لیکن نتائج تسلیم نہیں کیے گئے تھے, اس لیے پاکستان ٹوٹ گیا. اب یہ صورتحال ہے کہ انتخابات کے دوران, اس سے پہلے اور اس کے بعد تینوں مراحل پر شکوک و شبہات جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور جو ایک شفاف انتخابات کا ایک خواب ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور جو ویسے بھی ہم طبعاً بھی ہم افواہ پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, خبر کے بارے میں ہم زیادہ ہمیں پسندیدہ نہیں ہوتا. جی, تو یہ ایسے ماحول میں جب افواہیں بھی اٹھتی ہیں تو وہ بھی اس پر ایک طرح سے مزید مشکوک کر دیتی ہیں. ٹھیک. اور یہ تو ہے عمومی, لیکن ان انتخابات میں مور اوور یہ ہوا ہے کہ سیاسی پارٹیاں, امیدواران, ہارنے والے, جیتنے والے, یعنی یہ طرفہ تماشا تھا کہ اب اس دفعہ تو ہارنے والے بھی الیکشن لگا رہے تھے جی, دھاندلی کا الزام, اور جیتنے والے بھی لگا رہے تھے. اور تقریباً تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تمام پارٹیاں, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ جیتنے والی پارٹی مطمئن ہوتی تھی اور ہارنے والے الزام لگاتے تھے. اور ہم یہ سمجھتے تھے یہ فیس سیونگ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جی چلے ہم بڑھ کے مار کے آئے تھے الیکشن میں اور ہار گئے. تو اس دفعہ یہ بھی ہوا کہ مختلف علاقوں میں نتائج مختلف ہیں. نتائج ہمارے ہاں قومی نوعیت کے نہیں آئے کہ ایک لہر ہے تو سارے پاکستان میں وہی لہر چل رہی ہو. اگر کوئی مقبول ہے تو سارے پاکستان میں مقبول ہونا بھی چاہیے. اور سمجھا بھی جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی قیادت اور مقبولیت کی وجہ سے سارے پاکستان میں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ڈفرینٹ پاکٹس میں رزلٹس ڈفرینٹ آئے. چنانچہ یہ دوسرا پہلو اس کا آ گیا. تیسرا یہ ہوا کہ جو سیاسی پارٹیاں یا امیدوار تو الزام لگاتے تھے, اس دفعہ تو کمشنر راولپنڈی نے الزام لگا دیا. یہ کمشنر راولپنڈی کا الزام بہت ہی سنگین نوعیت کا الزام ہے. پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ اس پر باقاعدہ تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے, یعنی جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے ایک کمیٹی تو بنائی ہے کہ وہ, لیکن جس پر الزام آیا, جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی, انہوں نے نام لے کے چیف جسٹس, محترم چیف جسٹس کا نام لیا ہے,
چیف جسٹس کے احترام کا تقاضا یہ ہے، اس آفس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی الزام آیا ہے تو اس کا نتارہ ہو، تحقیق ہو، تفتیش ہو، اگر کوئی ذمہ دار ہو غلط کاری کا تو اس کو سزا ملے، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم ادارے کے اوپر آنے والا الزام دھل جائے اور اس کا مقام اور مرتبہ بحال ہو جائے۔ اس لیے بھی ضروری تھا اور ہونا چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ خود چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کے اہل ہیں، اور کئی مقامات پر کئی معاملات میں وہ سوئے موٹو ایکشن لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس موقع پر بھی چیف جسٹس صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ تو کہہ لگے یہ تو الزام ہے، کوئی ثبوت آئے تو آپ انکوائری ہولڈ کر لیں، سوئے موٹو ایکشن لے لیں، ثبوت آ جائے، اس کے اندر وہ ثبوت دے دے تو ٹھیک ہے، نہ ثبوت دے تو اس کو آپ سزا دیں۔ بالکل۔ یہ تو اس لیے یہ واقعی اس حد تک اس کو جہاں جانا چاہیے تھا اس حوالے سے شاید اوور کانفیڈنٹ ہیں چیف جسٹس صاحب، یا شاید وہ ایک پنڈورا باکس کھولنا نہیں چاہتے، کیا مقصد ہے یہ ان کو پتہ ہوگا، لیکن عام جو سوچ ہے، عام آدمی کا ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے خود چیف جسٹس کو انوالو کر لیا تھا کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں اس دھاندلی میں، تو ان کو اس پوائنٹ کے اوپر انکوائری ہولڈ کرنی چاہیے تھی، سوئے موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا، پھر وہ عدالتی انکوائری ہوتی، اس کا ثبوت سامنے آتا، وہاں لوگ اپنے گواہیاں پیش کرتے، اپنے ثبوت پیش کرتے، اور خود جیسے کمشنر صاحب نے کہا، لیاقت چٹھا صاحب نے، تو جب لیاقت چٹھا صاحب کمشنر صاحب سابق کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے، طلب کرتے ثبوت دیکھ لیتے، ساری قوم کو پتہ چل جاتا، اور زیادہ بہت اچھا ہوتا کہ یہ الزام غلط ثابت ہوتا، بہت اچھا ہوتا کہ الزام لگانے والے کو بھی غلط بیانی کی وجہ سے سزا دی جاتی، کوئی علامتی سزا ہی ہوتی، لیکن سزا دی جاتی تاکہ آئندہ سے لوگوں کو کان ہو جائے کہ بلا وجہ بے بنیاد الزامات نہیں لگایا کرتے۔ جی بہت شکریہ۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، اور کہ میرے پاس ثبوت ہیں، لیکن انہیں ابھی تک نہ تو کسی کورٹ میں طلب کیا گیا، نہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے طلب کیا گیا، اور اگر ہو جاتا تو کم از کم عوامی سطح پر یہ تشویشناک جو صورتحال چل رہی ہے، جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، یہ نہ ہوتی، یہ سب ختم ہو چکی ہوتی۔ نیکسٹ چلتے ہیں سر۔ 3 قومی حلقے راولپنڈی کے ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں، ان پر ایکشن لے لیا گیا ہے نون لیگ کو جتوانے کی حوالے سے۔ تو اتنے سارے پنکچر لگانے کے الزامات ہیں سر، کتنے پنچر کو پروف کر پائیں گے؟ دوسری طرف پرنٹنگ پریس لاہور میں پکڑا گیا NA 15 کے حوالے سے، کیا اتنا مواد، یہ